اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے ادغام کے متعلق پڑھنا ہے اور کل ہم نے اظہار کے متعلق پڑھا تھا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ تو 4 میں سے ایک ہم نے پڑھ لیا، یعنی اظہار ہم نے پڑھ لیا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون آئیں تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہم نے ادغام کے متعلق پڑھنا ہے۔ تو ادغام کی تعریف کیا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یعنی ادغام کا یہ مطلب ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا دینا کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوگا۔ اس ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں۔ ان 6 حروف کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ مجموعہ ان کا یرملون ہے۔ یہ حروف 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں ادغام ہوگا، لیکن پھر اس ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اس ادغام ناقص کہتے ہیں۔ نیز اس غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یعنی ان 4 حروف میں سے، یہ ان 6 حروف میں سے جو ہے نا 4 حروف جو ہیں لام اور را کو چھوڑ کر باقی 4 حروف بچ جاتے ہیں: یا، میم، واو، نون۔ تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ آئیں گے تو ادغام ہوگا غنے کے ساتھ، اور اس ادغام کو ادغام ناقص کہتے ہیں، اور غنہ کی مقدار جو ہے وہ 1 الف کے برابر ہے۔ تو یہ تو اس کی ادغام کی پہلی قسم ہو گئی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ اب دوسری قسم پڑھتے ہیں۔ اب دوسری قسم جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام، را میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنہ کے بغیر ادغام ہوگا۔ اس ادغام تام کہتے ہیں۔ تو یہ ادغام کی 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی 6 حروف جو ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف کے بعد اگر یعنی یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جاتے ہیں، تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف آئیں گے تو ادغام ہوگا۔ تو پھر ادغام کی 2 قسمیں ہم نے پڑھ لیں۔ ایک قسم یہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے جو 4 ہیں یا، میم، نون، واو، یمنو جو ہے نا اس کا مجموعہ بنتا ہے، تو ان 4 میں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اسے ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور پھر اس ادغام کی دوسری قسم نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام، را میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں غنہ کے بغیر ادغام ہوگا۔ اسے ادغام تام کہتے ہیں۔ تو یہ ادغام کی 2 قسمیں۔ قاعدہ نمبر 1، میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے منہم وغیرہ۔ تو آگے اس کی مشق میں انشاءاللہ مزید اس کی مثالیں آئیں گی۔ تو اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہے نون ساکن کے بعد حروف یرملون، یہاں جو ہے ان کے ہجے اس طرح کریں گے: میم، نون، یا، زبر، مئی، یعنی مئی نہیں پڑھیں گے۔ بیچ میں غنے کی آواز جو ہے نا اپنے وہ لازمی نکالنی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر غنہ ہوگا۔
میم نون یا زبر میں، تو یہ نون ساتھ جوڑ میں جو ہے نا کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ نون کی آواز ختم نہیں ہوئی، اس کی غنّے کی آواز باقی ہے۔ میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا وہ کھینچنا نہیں، میں یا قاف و پیش قو، یا وہ مدہ ہے کھینچنا ہے، میں یقو لام پیش لو، میں یقولو، اور یہاں جو ہے نا میم کو ڈائریکٹ جو ہے نا دوسرے میم کے ساتھ ملائیں گے، تو یہاں جو ہے آپ ڈائریکٹ ملا سکتے ہیں کہ میم میم زیر میم، میم نون زبر من، مم من، اور یہاں میم نون زیر من، یہاں بھی جو ہے نا کہ مشدد ہے نون، تو یہاں بھی آپ ڈائریکٹ ملا سکتے ہیں ساتھ، میم نون زیر من، نون واو پیش نو، من نو غادو زیرین، من نورین، اور یہاں بھی میم کو دوسرے میم کے ساتھ آپ ڈائریکٹ ملا سکتے ہیں، میم زیر میم، میم زبر ما، میم طا زبر طا، میم طا رادو زیرین، میم طارین، یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں حرف کی آواز یعنی نون ساکن کی جو ہے آواز باقی رہے گی، تو وہاں آپ نے نون جوڑ کرتے وقت، ہجے کرتے وقت اس کا نام لینا ہے، اور جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے نام لینے کی تو وہاں آپ نہ لیں۔ اسی طرح میم نون زیر من، نون طا پیش نطق، من نطق فا زبر فا، من نطق فا تا دو زیر تین، من نطق فاتین، اب یہاں جو ہے نون کا نام لیں گے کیونکہ یہاں ضرورت ہے، میم نون یا زبر میں، یا کاف زبر یک، میں یک فارا پیش فر، میں یکفر، میم نون واو زیر میوں، واو جیم پیش وج، میوں وج دال زیر دی، میوں وج دی کاف میم پیش کم، میوں وج دی کم، میم نون واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں وا را زبر را، میوں ورا قاف دو زیر قین، میوں ورا قین۔ اس کے بعد ابھی تنوین کی مثالیں ہیں، اوپر تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون، اب تنوین کے بعد حروف یرملون، قاف صا زبر قص، را میم دو زیر رم، قص رم، میم زبر مہ، قص رم، شین یا زیر شی، یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر کھینچنا ہے، قصر مشی دال دو زیر دین، قصر مشیدین، نون واو پیش نو، حا واو دو زیر حیون، نو حیون واو زبر وا، نو حیون و، عین الف زبر عا، نو حیون و عا دال دو زیر دین، نو حیون و عادین۔ یہاں جو ہے نا دو زیر کی تنوین کی یہ دو مثالیں جو ہے نا آپ نے دیکھ لیں، اب دو زبر کی تنوین کے ساتھ جو ہے نا اگلی مثال ہے، عین زیر عین، وا کھڑا زبر وا، عین وا، میم نون دو زبر من، عظامن، نون زبر نا، عظامن، خا زیر خی، عظامن خی، را زبر را، عظامن خیرا، تا دو زبر تن، عظامن خیراتن، لام یا زبر لی، لام زبر لا، لیلا، تا میم دو زیر تم، لیلتم، میم پیشمو، لیلتم، با کھڑا زبر با، لیلتم با، را زبر را، لیلتم مبارا، کاف زبر کا، لیلتم مبارکہ، تا دو زیر تین، لیلتم مبارکتین۔ اچھا یہ اس کے بعد ہم جو ہے نا اس میں جو ہے نا وقف کا جو طریقہ ہے وہ بھی اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ پہلے جو ہے نا ہجے جو ہے نا ہم کر لیں، نون زبر نا، ذال یا زیر ذی، نذی، یا مدہ یہاں کھینچنا ہے ایک الف کے مقدار کے برابر،
را میم دو پیش رم. اب یہاں جو ہے نا دو پیش کی تنوین کے ساتھ جو ہے نا مثال آ گئی. نذیرم میم پیش مو نذیرم با یا زیر بی نذیرم مبین نون دو پیش نون نذیرم مبین. قاف را زبر قر یا زبر یا قریہ تا نون دو زبر تن قریتن نون زبر نہ قریتن ذال یا زر ذی یا مدہ یہاں قریتن نذی را دو زبرن قریتن نذیرن. تو یہ ساری مثالیں جو ہے نا پہلے نون ساکن کے بعد حروف جر ملون، اور اب جو مثالیں ہیں یہ تنوین کے بعد حروف جر ملون کی مثالیں ہیں، اور یہ غننے کے ساتھ. جیم میم پہ جم لام زبر لا جملہ تا واو دو زبر توں جملتوں واو کھڑا زبر وا جملتوں وا حاضر حی جملتوں واحی دال زبر دا جملتوں واحدہ تا دو زبر تن جملتوں واحدتن واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. جملتوں واحدتن. عین یا زبر عین نون یا دو زبر نئی عینین. یہاں جو ہے نا جائلین کو جو ہے معروف پڑھنا ہے، عے نہیں پڑھنا، مجھول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے، عئی پڑھنا ہے. عینین یا شین زبر یش عینین یش را زبر را عینین یشرا با پیش بو عینین یشربو. تو یہاں تک جو ہے نا مثالیں جو ہیں غننے کے ساتھ. اگلی مثال جو ہے وہ بغیر غننے کے ہیں. نون ساکن کے بعد اگر لام را آ جاتے ہیں تو بلا غنہ ادغام ہوگا. میم لام زیر مل، یہاں بھی نون کی آواز لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہجے کرتے وقت میم کو لام ساتھ ملائیں گے. میم لام زیر مل لام زبر اللہ مل دال نون پیش دن مل لدن کاف زبر کا مل لدن کا. خا یا زبر خی را نون دو پیش رن خیرن نون پیش نو خیرن زا پیش زو خیرن نزو لام دو زبر لن خیرن نزولن. یہ یعنی دو پیش کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے جو ہے نون آ گیا تو نون میں ادغام مع غنہ ہے، غننے کے ساتھ ہے تو یہاں غننے کے ساتھ ادغام ہوگا. حالی زبر ہا دال زیر دی ہادی یا واو دو زبر یوں ہادی یوں واو زبر وا ہادی یوں و نون زبر نہ ہادی یوں و نہ صاد یا زیر صی ہادی یوں و نصی را دو زبرن ہادی یوں و نصیرن. عین یا زیر عی شین زبر شا عیشہ تا را دو زیر تیر عیشہ تیر. یہاں جو ہے نا دو زیر کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے را ہے تو یہاں بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، غننے کے بغیر ہوگا. عیشہ را الف زبر را عیشہ را ضاد زیر ضی عیشہ راضی یا زبر یا عیشہ راضیہ تا دو زیر تین عیشہ راضیۃ. ہدایت نمبر 1 قنوان صنوان دنیا بنیان میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ صرف اظہار ہوگا. تو یہ الفاظ جو ہے نا اپنے یاد رکھنے. قرآن پاک کے اندر قنوان صنوان دنیا بنیان یہ جو ہے نا چند الفاظ جو ہے ان میں جو ہے غنہ جو ہے نا نہیں ہوگا، ان میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا. تو اب اس کے جو ہے نا وقف کے متعلق جو ہے نا بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وقف کس طرح کرنا ہے. تو اب مثلا کہ من یقول ہے تو من یقول لام کے اوپر پیش ہے تو ساکن ہو جائے گا، اور ممن جو پہلے سے ساکن ہے وقف میں تو ساکن ہی پڑھا جائے گا. جو متحرک ہے اس کے متعلق جو ہے نا ہماری بات ہے. اس طرح دو زیر کی تنوین ہے تو وہاں جو ہے وقف میں اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. من نور نورن ہے من نور
را ساکن ہو جائے گی. من مطر ہے تو من مطر، اور اس طرح من نطفة ہے تو من نطفة. وقف کریں گے تو گول تا جو ہے نا وقف میں ہائے ساکنہ سے چینج ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی گول تا جو ہے نا ہائے ساکنہ سے تبدیل ہو جائے گی. من نطفة ہے تو من نطفة. اور یہاں تو اگلے حرف جو ہے نا را جو ہے نا ویسے پہلے سے ساکن ہے. من یکفر، وقف میں بھی من یکفر ہی پڑھا جائے گا. تو اس طرح من ورق، من ورق، قاف میں قلقلہ بھی ساتھ کرنا ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے تو قاف ساکن ہو جائے گا. اس طرح دو زیر کے جو حروف ہیں تو وہاں اس کو ساکن کر کے پڑھنا ہے. اور دو زبر اگر تا کے اوپر ہیں تو اس کو آپ نے ساکن کرنا ہے. تا کے علاوہ جو ہے اگر دو زبر ہیں تو الف سے تبدیل کریں گے، لیکن اگر دو زبر تا کے اوپر ہیں تو اس کو آپ نے ہائے ساکنہ سے تبدیل کرنا ہے، اس کو الف سے تبدیل نہیں کرنا. عظاما نخرة ہے تو عظاما نخرة، یہ ہائے ساکنہ سے تبدیل ہوگی. تو اس گول تا کے علاوہ باقی کسی حرف کے اوپر دو زبر ہوں گے تو آپ نے اس کو الف سے تبدیل کرنا ہے. آگے اس کی مثال جو ہے نا ابھی آ رہی ہے. ہاں لیلۃ مبارکۃ ہے تو لیلۃ مبارکہ، گولتا وقف میں ہائی ساکنہ سے تبدیل ہو جائے گی. نذیر مبین ہے تو نذیر مبین. اب یہاں اس کی مثال آ گئی، دو زبر کو الف سے تبدیل کرنا ہے. قریۃ نذیرا ہے تو وقف کریں گے تو قریۃ نذیرا. را جو ہے نا را کے اوپر دو زبر ہیں تو الف سے تبدیل ہو گئے. جملۃ واحدۃ ہے تو جملۃ واحدہ وقف میں. عینا یشرب، وقف میں عینا یشرب، با میں قلقلہ بھی ہوگا ساتھ کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. من لدنک، من لدنک. خیر نزولا ہے خیرا، خیر نزولا، دو زبر الف سے تبدیل ہو جائیں گے. خیر نزولا. ہادیا ونصیرا ہے تو ہادیا ونصیرا. عیشۃ راضیۃ ہے تو وقف عیشۃ راضیہ. تو باقی ان الفاظ کے بارے میں جو ہے نا پہلے بتا دیا تھا کہ قنوان، صنوان، دنیا، بنیان، ان میں ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا. اب میم متحرک کی مثالیں جو ہے نا اس کی مشق کرتے ہیں. اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے منہم. تو مزید اس کی مثالیں جو ہے نا لکم، میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، میم متحرک ہے، یعنی وہ والا میم ساکن نہیں ہے، دوسرا میم ساکن نہیں ہے. پہلا میم ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے. تو لکم اس میم کا اس میم میں ادغام ہو گیا. اس طرح یہاں جو ہے نا میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے. کم من، اس طرح لہم مشو علیہم ماذا، لہم مقامع منہم معرۃ لہم مغفرۃ علیہم مطرا. تو یہ میم ساکن کے بعد میم متحرک کی مثالیں ہیں. اس میں ہدایت نمبر 2 ہم نے پڑھنی ہے کہ نون اور میم مشدد پر وقف کرتے وقت غنہ بھی کیا جائے گا. کئی لوگ جو ہے نا جب میم یا نون مشدد پر غنہ وقف کرتے ہیں، جب بھی میم مشدد اور نون مشدد پر وقف کرتے ہیں تو وہ ساکن کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک غلطی ہے، اس غلطی سے آپ نے جو ہے نا بچنا ہے. جب بھی آپ میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو اس پہ جو ہے آپ وقف کریں گے، یعنی آخری حرف جو ہے جس پہ آپ وقف کر رہے ہیں لفظ کا آخری حرف
اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اگر نون مشدد ہے یا میم مشدد ہے تو وقف کی صورت میں جو ہے نا آپ نے اس میں غنہ کرنا ہے، یعنی وہ مشدد ادا ہوگا، اور شد جو ہے نا اس میں وقف میں واضح کرنی ہے، اور غنہ بھی کرنا ہے اگر نون مشدد ہے اور میم مشدد ہو۔ تو آج کا سبق جو ہے ہمارا وہ ادغام کے متعلق تھا، اور ادغام کی دونوں قسمیں جو ہے نا ہم نے الحمدللہ پڑھ لی، اور اس طرح میم کے متعلق بھی ہم نے پڑھ لیا کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو اس میں بھی ادغام ہوگا، اور اس کی مشق بھی جو ہے نا ہم نے کر لی الحمدللہ، اور مشق میں مزید جو ہے نا اس میں وضاحت ہو گئی، اور وقف کا طریقہ بھی جو ہے نا اس میں جو ہے نا الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا کہ کس طرح جو ہے نا ہم نے وقف کرنا ہے، آخری حرکات کو دیکھ کر جو ہے ہم نے وقف کس طرح کرنا ہے۔ تمام مثالیں الحمدللہ ہم نے دیکھ لی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق جو ہے نا ذہن نشین ہو چکا ہوگا، اور مزید اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ثواب کی نیت سے جو ہے نا ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے لیے ثواب کا جو ہے ذریعہ بنے، اور یعنی سب کا اس میں جو ہے نا فائدہ ہو جائے، اور باقی لوگ بھی جو ہے نا اس سے استفادہ حاصل کریں۔ والسلام۔